عزیز ساتھیوں، دین سیکھنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ قرآن پاک سیکھنا اس کے تو مستقل فضیلت ہے۔ تو آپ لوگ سیکھ رہے ہوں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس میں حقیقت پیدا فرمائے، قبول فرمائے، اور اس کے برکات سے آپ کو مالا مال فرمائے۔ دیکھو، ہم اگر پیچھے صحابہ کی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اکثر صحابہ بڑی عمر میں ایمان لائے۔ سیدنا حضرت ابوبکر، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بھی صحابہ بڑی عمر میں ایمان لائے اور قربانیاں دی، محنتیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیفہ بنایا۔ اللہ، تو آپ بڑی عمر میں قرآن سیکھ رہے ہیں، تو آپ اگر کہاں تک پہنچ جائیں، کتنے درجے تک پہنچ جائیں، یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے۔ بچے، چھوٹے بچہ، بڑا بچہ، چھوٹا بچہ پڑھے، بڑا نہ پڑھے، نہ پڑھ سکے، ایسا نہیں ہے۔ بڑے بچے کو تو دل سے، ایک ہم پڑھتے ہیں نا کوئی بات، تو ہماری زبان بھی پڑھے، دل بھی پڑھے۔ یہ تو بچہ تو یہ نہیں کر سکے گا، بچہ اس کو سمجھ بھی نہیں سکے گا۔ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری زبان بھی پڑھ رہی ہو اور ہمارا دل بھی پڑھ رہا ہے۔ اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس کو سرسری نہ سمجھیں۔ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، عظیم الشان قرآن پاک دین سیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو سیکھنے والے کی فضیلت بیان فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ دنیا کے سارے مخلوق ان کے لیے دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ دریا میں مچھلیاں، بیلوں میں چوٹیاں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہم اس کی اہمیت سے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول فرمایا ہے، آپ نے شروع کر دیا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، اس کو اہتمام سے پڑھیں۔ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات۔ اور آپ کے دل میں جتنی اہمیت ہوگی، آپ جس کا اتنا اہتمام کریں گے، تو آپ کے اندر اسی اعتبار سے آپ کو علم آئے گا۔ پڑھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کتنے سال پر ملی؟ 40 سال۔ تو ہم نے سمجھے کہ 40 سال پڑھنے کا وقت ہوا ہے، ہمارا پڑھنے کا وقت 40 سال کا، اب پڑھنے کا وقت ہے 40 سال پر عقل مکمل ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کو 40 سال پر نبوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا
اس کو اہتمام سے پڑھیں، کوئی دن ہمارا ناگا نہ ہو۔ اور ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، دین اور دنیا۔ دین اور دنیا کی مثال کتابوں میں یوں دی ہے کہ ترازو کے دو پلے کی طرح ہے۔ اگر دین کا پلہ جھکایا تو دنیا کا پلہ اونچا ہو جائے۔ کیا مطلب؟ تھوڑی کمی نظر آئے، اور دنیا کا پلہ جھکانے جاؤ گے تو دین کے پلے میں کمی آئے گی۔ اس لیے ہمیں حکمت سے اور گھر والوں کا خیال رکھ کر، کاروبار میں گھر ماں باپ کے ساتھ ہم شریک ہیں، بھائیوں کے ساتھ شریک ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، سب کا خیال رکھ کر ہمیں ترجیح دین کو دینا، ہمارے مزاج ایسا بنانا، ہم اپنے آپ کی تربیت کریں کہ ہم دین کو ترجیح دینے والے بنیں، دین نمبر 1 پر، دنیا نمبر 2 پر۔ اور دین ہے قربانی کرنا۔ ہمارے بہن نے سب نے قربانیاں دی، آپ جتنی قربانی دے سکو گے اسی اعتبار سے آپ کے پاس اس کے برکات آئیں گے۔ زیادہ قربانی دو گے تو زیادہ ہوگا، کم قربانی دو گے۔ کوشش ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم قرآن پاک ایسا پڑھیں جیسا اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرمایا ہے، ایسا قرآن پڑھنا۔ سیکھ لیا، پڑھ لیتے ہیں، لیکن ابھی مکمل نہیں کیا۔ ابھی ہمیں اس کو اور اچھا کرنا ہے، اور زندگی بھر اس قرآن پاک کو ہمیں مشق ہی کرتا ہے، مشق کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ بھی ہمارے کاروبار وغیرہ کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے، اور دعوت و تبلیغ کے لائن سے بھی ہمیں قربانی دینی ہے۔ دیکھو آج پوری دنیا میں اللہ نے جو اس محنت کو جو قبولیت عطا فرمائی ہے، اور محنتوں میں وہ چیز ہے، اسی میں وہ چیز ملتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام جب امت میں کام کرتے تھے تو ان کا ایک جملہ تھا، وہ ایک بات کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ یہ فرماتے ہیں ہم تم سے کچھ مانگتے نہیں، ہم تو اللہ سے لیں گے، دین کی محنت کا بدلہ ہم تو اللہ سے لیں گے، تم سے کچھ ہم مانگتے نہیں۔ تو یہ پیور خالص اس دعوت کے کام میں ہے، ورنہ ہم لوگ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں تو تنخواہ لیتے ہیں، تنخواہ جائز ہے، علماء نے تنخواہ لینا وہ جائز بتایا ہے، لیکن وہ چیز نہیں ہے جو دعوت و تبلیغ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے فیض کو عام کیا۔ ہیں کمیاں کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن وہ ہر جگہ ہوتی ہے۔ بہرحال تو دعوت و تبلیغ کے کام میں بھی ہمیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو پڑھنے کو یوں کہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں اس لیے 3 دن نہیں جا پائے، چلا نہیں جا پائے، وہ بھی کرنا ہے انشاءاللہ، اس میں برکت ہے۔ آپ پڑھ رہے ہو، پہلے پڑھے نہیں تھے یا پڑھا تھا تو صحیح نہیں تھا،
کر رہے ہیں. تو اب ہمیں چوکنا ہو جانا ہے کہ ہمارے گھر میں بچپن میں کوئی پڑھے بغیر نہیں تھا، سب پڑھے. آج امت چاروں طرف ہم لوگ سفر کرتے ہیں، مختلف جاگتے رہتے ہیں. امت کے حال دیکھ کر رحم آتا ہے. امت نہیں پڑھ رہی، نہیں پڑھ رہے ہیں تو صحیح نہیں پڑھ رہے. اس لیے آپ کو پڑھنا ہے اور پڑھانے والا بننا ہے انشاءاللہ. پڑھنا بھی ہے اور امت کو پڑھا ہے. اور ہم اپنے گھروں میں، رشتہ داروں میں جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی پڑھیں، مکتب میں جا کر اچھا پڑھیں. ہمارے یہاں پالنپور کے علاقے میں آج سے 80 سال پہلے ہمارے یہاں بہت جہالت تھی. شیعہ لوگوں کے سارے رسم و رواج ہمارے یہاں تھے. ہمارے گھروں میں قرآن پاک نہیں تھا، یعنی پورے ضلع کے ضلع خالی تھے، گھروں میں قرآن پاک نہیں تھا. ہمارے پیر صاحب کی کتاب تھی گجراتی میں، اسی کو پڑھتے تھے. کوئی مر جاتا تھا تو اسی کو پڑھ کے رسالے صاحب کرتے تھے. اور کوئی بیمار ہوتا تھا تو اسی کو پڑھ کے دم کرتے تھے، گجراتی کتاب. جہالت کا یہ عالم، نماز روزہ کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کشمیر کے ایک عالم کو ہمارے یہاں بھیجا. انہوں نے آ کر ہماری قوم پر محنت کی. سب سے پہلے مکاتب قائم کی، اور مکاتب میں جہاں جاتے تھے وہاں کا کھانا نہیں کھاتے تھے، پھر اپنا کھانا لے کے جاتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم عسکر تھے، اور حضرت تھانوی سے ملاقات آنا جانا. انہوں نے مکاتب کا نظام شروع کیا. مکاتب کا نظام ایسا شروع کیا کہ اس وقت جو بچے بچیاں پڑھتے تھے وہ اردو کے عالم اور عالمہ ہو جاتے تھے. یعنی ہر چھوٹا موٹا مسئلہ وہ سمجھا پاتی تھی اور سمجھتی تھی، عورتیں مرد. میرے والد صاحب اسی مکتب کے پڑھے ہوئے تھے، عالم نہیں تھے. میں شرح وقائع پڑھتا تھا تو وہ میرا امتحان لیتے تھے، جزیات پوچھتے تھے. یہ بھئی یہ ہو، چوہا کنویں میں پڑ جائے، بلی پڑ جائے، کتنا پانی نکالنے کا ہے سب. ایک مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں. تو وہ جزیات پوچھتے تھے تو میں ناکام فیل ہو جاتا. وہ عالم نہیں تھے لیکن ان کو اتنے مسائل معلوم تھے، مکتب سے پڑھے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگ پر رحم فرمائے، ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، تو غریب رحمت فرمائے کہ وہ انہوں نے جو مکتب کا لائن کی فکر چلائی تھی شروع سے، وہ آج سے 80 سال پہلے کی بات ہے. تو آج الحمدللہ اور اچھا مکتب ہے. پھر اس کے بعد علماء بنے. انہوں نے مدرسہ قائم نہیں کیا، جو کشمیر سے عالم آئے تھے انہوں نے ادارہ قائم نہیں کیا، انہوں نے مکتب ہی چلایا. اور پھر مکتب میں پڑھ کر لوگ دیوبند گئے، سہارنپور گئے. ہمارے گجرات کے اندر اس وقت 2 مدرسے تھے آج سے 80 سال پہلے. ایک سورت میں راندیر میں اشرفیہ تھا، ایک آنند میں تعلیم الاسلام. 2 مدرسے تھے. وہاں کے بہت سے علماء ہمارے یہاں فارغ ہیں، تو سینکڑوں عالم ہو گئے. ایک مثال کے طور پر میرے گاؤں میں مسلمانوں کے 80 گھر ہیں اور 100 عالم ہیں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ.
ایک گھر میں 3-3 4-4 آدمی جتنے رہتے ہیں سب آتے. تو انہوں نے ایک تو ادارہ قائم نہیں کیا، مکاتب کا نظام چلایا اور پورے علاقے میں الحمدللہ سب خرافات ختم ہو گئی. اسی میں سے مفتی سعید صاحب بھی ہیں اور اسی میں سے مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری بھی تھے اور اسی میں سے مولانا خاموش بھی اسی برادری، ہم بھی اسی برادری. تو یہ جو مکاتب کا نظام ہے، آج ہمارے بڑے بڑے دیہاتوں میں چلے جاؤ، کسی دیہات میں مسلمان کے 2000 گھر ہیں تو وہاں 3000 بچے 4000 بچے پڑھتے ہیں. اور کسی گھر میں کوئی بوڑھی عورت بوڑھا مرد ایک بھی نہیں بتا سکتے کہ جو قرآن اور اردو نہ پڑھتا ہے. اللہ. میری والدہ 85 سال کی کانوں سے سنتی نہیں تھی. مجھے کچھ کہنا ہوتا ہے تو میں اردو میں لکھ کر ان کو بتاتا تو پڑھ لیتے. اور وہ استاد پڑھاتے تھے اور پلاتے بھی تھے. دین پڑھاتے بھی تھے اور دین پلاتے بھی تھے. تربیت کرتے، ذہن سازی کرتے، جس کے نتیجے میں بہت سی عورتیں اپنے بچوں کو وضو کر کے دودھ پلاتی ہیں. اللہ. جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو قرآن زیادہ پڑھتی ہے اور جب دودھ پلاتی ہیں خود تلاوت کرتی ہیں تو اپنے بچے کو پاس سلاتی ہیں تاکہ اس کے کان میں قرآن کا آواز جائے. رمضان المبارک میں عجیب گھروں کا ماحول ہوتا ہے قرآن پاک پڑھنے کا. ایسے بھی گاؤں ہیں جس میں 500 عالم ہیں بڑے گاؤں. اور مولانا وہ 2 بھائی تھے، مولانا نذیر میاں صاحب ان کا نام تھا، مولانا نذیر میاں رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اکبر میاں. یہ دونوں بھائی 60-70 سال پالمپور میں ایک محلے میں رہے. وہاں قرآن پاک کی تراویح نہیں ہوئی، وہ علم ترہی کی تراویح ہوئی اور انہوں نے حافظ بننے کی ترغیب نہیں دی لوگوں کو، کیونکہ جہالت تھی. جہالت حافظ سے دور نہیں ہوگی، جہالت عالم سے دور ہوگی. اور اب جو ہمارے یہاں حفظ کا سلسلہ اب خوب چلا ہے تو کوئی حافظ ایسا نہیں ملے گا جو عالم نہ ہو. اللہ ماشاء اللہ کوئی بیماری کی وجہ کی وجہ سے کسی نے عالمیت کا کورس نہ کیا ہو، سب حافظ اور خالی حافظ ہیں. اس کے بعد ہمارے یہاں کوئی درجہ ہے نہیں، اس کو کوئی امام نہیں رکھتا تو پڑھانے کے لیے. خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ ماحول ہمارا بنا کہ پڑھنے کا تو ہمارے شادیوں کے سارے روایات ختم ہو گئے، شادیاں سستی ہو گئی. کیونکہ جیسے میرے گھر میں سب پڑے ہوئے، بچیاں بھیجتی زیور پڑھے لڑکے وہ بھی مسائل کی کتاب پڑھی یا تو عالم ہوئے. تو میرے گھر میں سب پڑے ہوئے، میرے پڑوس میں مولانا رہتے ہیں ان کے گھر میں سب پڑے ہوئے، ان کے پڑوس میں یہ رہتے ہیں ان کو بھی سب پڑے ہوئے، پورا گاؤں پڑا. تو کوئی غلط رسم و رواج کوئی کرنا چاہے بھی تو سب کہیں گے یہ کیا تم کر رہے ہو، ہمارا جہیز تو ہے ہی نہیں. شادیاں سستی ہو جاتی، پیسہ سب بچ گیا
وہ اللہ کے راستے میں لوگ دیتے. گجرات میں چندہ خوب ہوتا ہے، تو یہ ادھر سے بچ گیا رواجات سے، رسم و رواجات سے، وہ پیسہ اللہ کے راستے میں لگ گیا. تو ہمارے گھروں کو رسم و رواجات سے پاک کرنا ہو، خرافات سے پاک کرنا ہو، شریعت سنت کا پابند بنانا ہو، تو اس میں ہمیں مکاتب کا نظام مضبوط ہے. مکاتب کا نظام ایک مسلمان کو جتنا علم سیکھنا فرض ہے وہ اس کو مکتب میں مل جائے. ہر ایک عالم بنے گا نہیں، عالم تو کوئی بنے گا، لیکن ہر آدمی کو حلال حرام، جائز ناجائز، پاک ناپاک، اللہ کے حقوق کیا ہیں، لوگوں کے حقوق کیا ہیں، عورت ہے تو شوہر کے حقوق کیا ہیں، سسرال والوں کے حقوق کیا ہیں، بچوں کی تربیت کیسے، سنت شادی کیسے، سنت عقیقہ کیسا، سنت ولیمہ کیسا، یہ سب ایک مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے، جو اس کو مکتب میں ہمارے یہاں مل جائے. اس کی وجہ سے دینی ماحول ہے گھروں میں، دینی ماحول. دیکھو ہم سب دیندار ہیں الحمدللہ، کوئی جماعت میں گیا، کوئی سیکھا، کوئی پڑھا، کوئی کیا ہوا، لیکن ہم نے اپنے گھر میں ہماری عورت کو، میری عورت کو میں نے قرآن صحیح نہیں کرایا، نماز میری عورت کی نماز میں نے نہیں سنی، میرے بچیاں بڑی بچیاں ہیں اس کی نماز میں نہیں سنی، ان کا قرآن صحیح نہیں کرایا. آپ نے کرایا ہو تو اللہ، تو میرے عالم بننے سے میرے گھر میں فائدہ کیا ہو؟ میرے گھر میں دین کیسے آئے گا؟ وہ شرم کی وجہ سے سکھانا ہوتا نہیں ہے. سکھانے والے کو شرم، سیکھنے والے کو شرم، گھر میں کیسے سکھائے؟ تو گھر میں دین کیسے آئے؟ گھر میں دین لانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ بچپن میں کہ بچوں کو مکتب میں بہترین پڑھائے. یہ تو ایک عام بات ہے، سکھانے والے بھی ہیں، جیسے گھروں میں عورتوں کو سکھاتے ہوں گے، گھر میں ماحول بنایا انہوں نے. بہرحال آپ مبارکباد کے لائق ہیں، لیکن اس کو کم نہ سمجھیں. بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اس کو اہتمام سے کریں، پابندی سے کریں، اور قرآن اور صحیح کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. کچھ کہنا ہے؟